سر ذرا یہ جو پاکستان کا کردار ہے اور بھارتی پنجاب کے جو چیف منسٹر نے کہا کہ پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور بھارت کی ایک طرح سے سبکی ہو رہی ہے، یہ اس ساری ایپیسوڈ کے اندر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ تھا صاحب مجھے اپنے شو میں لینے کا۔ یقیناً مئی کا جو معرکہ حق ہوا اس کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی ہم پاکستان کا جو انٹرنیشنل کلاؤڈ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، پھر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک گرمجوشی پیدا ہوئی، خاص طور پہ 18 جون کی جو ملاقات تھی 2025 کی، پچھلے سال فیلڈ مارشل کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس کے بعد وہ بھی ایک وارمتھ پیدا ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب ہم بھارت کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی ایک کشیدگی ہے، تناؤ بہرحال موجود ہے، اور چین کے ساتھ تو تعلقات کی نوعیت آپ جانتے ہی ہیں۔ پھر جو ایران اور امریکہ جنگ میں جو بھارت نے اسٹینڈ لیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، ان کا جھکاؤ اور ان کی یقیناً جو پالیسیز ہیں ان کا اسرائیل نواز نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر جو چیف منسٹر من ہیں انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ لگتا کچھ یوں ہے کہ اس کے باوجود کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کا تو کلاؤڈ اور بڑا کردار ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا مس کیلکولیشن ہوئی بھارت کی لیڈرشپ کی جانب سے۔ ان کا خیال تھا کہ ایران تو 2-3 دن کا قصہ ہے، ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنے کارڈ صحیح نہیں کھیلے، اور جن موقع پہ پوزیشن لینی چاہیے، واضح پوزیشن لینی چاہیے، انہوں نے ابہام رکھا، جس کی وجہ سے آج جو کلاؤڈ ان کا ہونا چاہیے تھا وہ میں نظر نہیں آتا۔ اچھا سر، پاکستان کی تو نہیں پر انفارچونیٹلی بھارت کی یہ بڑی واضح پالیسی رہی ہے کہ آئسولیٹ پاکستان، کہ عالمی تنہائی کا شکار کیا جائے پاکستان کو، اور یہ جو آپ نے چین آف ایونٹس بتائے ایک کے بعد دوسری چیز ہوئی اور اس میں پاکستان کا کردار ابھر کر سامنے آتا رہا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بھارت کی اپنی کچھ پالیسیز رہیں، ہم جہاں پہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں اس سے متاثر ہیں، دیگر ممالک کے اندر بھی جس قسم کی کارروائیاں انہوں نے کی، کیا اس کی وجہ سے بھی وہ جو بھارت کی عالمی سطح پہ ایک آپ گڈ ول ہے اس میں کوئی کمی آتی ہوئی آپ کو نظر آئی ہے، یا وہ آلریڈی کمی آ چکی ہے؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس زاویے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں جو سرمہری ہمیں نظر آئی پچھلے 1 سال میں خاص طور پہ، اس نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور پھر جو ویسٹرن خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے درمیان بھی ایک خلیج پیدا ہوئی، اس نے بھی کہیں نہ کہیں دراڑیں پیدا کی ہیں، یا بھارت کا جو کلاؤڈ ہے اس میں کمی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو پالیسی پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے رہی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، خاص طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر اعظم مودی کے آنے کے بعد تو خاص طور پہ اس پہ بڑا ایمفیسس رہا کہ پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کر دیا جائے۔ پہلے تو دیکھیے یہ مس پلیسڈ ایک پالیسی تھی، کیونکہ یہ ورکیبل نہیں تھی، فرینکلی اسپیکنگ۔ پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، وہ اس خطے میں دوسرا بڑا اہم ملک ہے، اور ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بھی ہے، اور ہمارا مسلم دنیا میں خاص طور پہ ایک کلاؤڈ ہے۔ تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا وہ ان کی خام خیالی تھی جو کہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کہ بھارت کی پالیسی افیکٹو ہوتی، ہم نے اپنے کارڈز کم از کم پچھلے 1.5 سال میں بہتر طریقے سے کھیلے۔ ہم نے ان چیزوں پہ فوکس کیا جن پہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، جہاں ہم نے اپنی چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید نرچر کیا، بہتر کیا، وہاں خاص طور پہ جو ہمارا امریکہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم ہوا، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ابھی جو وائس پریزیڈنٹ آئی ہوئی تھی یورپین کمیشن کی پاکستان کے دورے پہ بھی، اور یہ ہمارا 5واں یا 6واں اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا یورپین یونین کے ساتھ، اس میں بھی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی وہ بھی ایک بڑی اہم تھی، خاص طور پہ جو جموں اور کشمیر کے تنازع کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کو ایک نیگوسیشنز کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں رہی ہے اس معاملے میں بھی۔
تو اوور آل ابھی میرا خیال میں کسی اسٹیج پہ بھارت کو اپنی پوزیشن جو ہیں، جو پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، تاکہ کس طرح ٹھیک. جو ہے جو فوکس دوبارہ کسی طور پہ پاکستان کے خلاف جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں کوئی جان پیدا کر سکے۔ اچھا سر، یہ ایران اور امریکہ کا جو تنازع ہوا، اب جس طرف معاملات جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، یہ پوسٹ وار آپ کو چیزیں تبدیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، اور اس ساری ایپیسوڈ سے امریکہ کا جو ایک پوری دنیا میں کلاؤڈ تھا، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ امریکہ کو نقصان ہوا ہے، یا پھر امریکہ ایز اے سول سپر پاور آبویسلی اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کی کریڈیبلٹی کو اس کی ساکھ کو یقیناً نقصان پہنچا ہے، لیکن جس نے آپ نے بالکل درست کہا، امریکہ بھی ایک سپر پاور ہے، اور اس کو اگر کوئی کاؤنٹر کر سکتا ہے کسی درجے تک تو وہ صرف تنہا چائنا ہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پالیسیز پچھلے جب سے ٹرمپ صاحب صدر بنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیرف وار ہی کو آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی ملک نے خاص طور پہ کوئی ریئیکشن اس نے نہیں دیا جس طرح چائنا نے دیا ہے۔ تو امریکہ کی جو ایک کریڈیبلٹی تھی اس میں یقیناً اس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن ابھی بھی دیکھیے اس جنگ کے بعد بھی امریکہ چاہے وہ بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے مزید ڈسٹرکشن پھیلا سکتا ہے ایران میں، وینیزویلا میں مدورو صاحب کو اٹھا کے لے آئے، کیوبا پہ یونیلیٹرل سینکشنز لگا دی۔ تو ابھی بھی امریکہ، میں یہ نہیں ختم نہیں کہہ رہا کہ یونی پولر ورلڈ ہے، لیکن اس کو ملٹی پولر ورلڈ بھی جس طرح دنیا سمجھتی ہے، میں تو کم از کم نہیں دیکھ رہا ایسے۔ امریکہ، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، جہاں امریکہ یقیناً ایک سپر پاور ہے، دوسری جانب چائنا کا رائز ہو رہا ہے، اور باقی مڈل پاور ہیں جو کہ اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن ایران کی جنگ کا جو اسٹیل میٹ ہے، اگر ایران کی ریجیم تبدیل ہو جاتی تو پھر یقیناً یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی، کیونکہ ان کا بنیادی آبجیکٹو ہی یہی تھا، اور چونکہ ایران نے وہ آبجیکٹو پورا نہیں ہونے دیا، بلکہ یہاں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب ایک اسٹیل میٹ پیدا کر دیا ہے جنگ میں، جہاں اسٹیٹ آف ہارموز ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں امریکہ کی ساکھ کو ایک نقصان پہنچا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے، اور بہت سے ممالک کو بہرحال ٹھیک. اپنی پوزیشنز ان کے ساتھ الائن کرنی پڑتی ہیں اپنے مفادات کی خاطر۔ تو ابھی بھی امریکہ، میں یہ نہیں ختم نہیں کہہ رہا کہ یونی پولر ورلڈ ہے، لیکن اس کو ملٹی پولر ورلڈ بھی جس طرح دنیا سمجھتی ہے، میں تو کم از کم نہیں دیکھ رہا ایسے۔ امریکہ، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، جہاں امریکہ یقیناً ایک سپر پاور ہے، دوسری جانب چائنا کا رائز ہو رہا ہے، اور باقی مڈل پاور ہیں جو کہ اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن ایران کی جنگ کا جو اسٹیل میٹ ہے، اگر ایران کی ریجیم تبدیل ہو جاتی تو پھر یقیناً یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی، کیونکہ ان کا بنیادی آبجیکٹو ہی یہی تھا، اور چونکہ ایران نے وہ آبجیکٹو پورا نہیں ہونے دیا، بلکہ یہاں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب ایک اسٹیل میٹ پیدا کر دیا ہے جنگ میں، جہاں اسٹیٹ آف ہارموز ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں امریکہ کی ساکھ کو ایک نقصان پہنچا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے، اور بہت سے ممالک کو بہرحال ٹھیک. اپنی پوزیشنز ان کے ساتھ الائن کرنی پڑتی ہیں اپنے مفادات کی خاطر۔